واقعہ معراج سے متعلق ایک جملہ ابتداءً عرض کرتا ہوں جو پورے واقعے کا ایک خلاصہ ہے۔ آپ نے توجہ کرنی ہے، شاید یہ جملہ آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو۔ معراج کیا ہے؟ جو دل میں ہو، آنکھوں میں بھی آ جائے، اس کو معراج کہتے ہیں۔ توجہ کرنا، جو دل میں سمایا ہو وہ آنکھوں میں بھی آ جائے، اس کو معراج کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں سمائے ہوئے تھے۔ جب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو آنکھوں سے بھی دیکھ لیا تو آپ کا معراج ہو گیا۔ اور اسی کو قرآن کریم میں سورہ والنجم میں اللہ نے یوں بیان کیا، ما کذب الفؤاد ما رأى، کہ آنکھوں نے جو دیکھا دل نے اس کی تکذیب نہیں کی۔ یعنی دل اور آنکھ متفق ہو گئے۔ دل نے کہا کہ جو ہستی میرے اندر بسی تھی، آنکھوں نے وہی ہستی دیکھ لی ہے۔ اور پھر پروردگار عالم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہزاروں اسرار و رموز اور علم و حکمت کے خزانے عطا کر کے اپنے محبوب سے ایک جملہ فرمایا، بما اشرفک یا احمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے محبوب یہ جو رموز و اسرار، یہ جو علم و حکمت کے خزانے میں نے عطا کیے ہیں، یہ تو میں نے اپنی مرضی سے عطا کیے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ مزید کون سی نعمت، کون سا شرف اور کون سا اعزاز آپ کو عطا کروں جو آپ کو پسند ہو۔ بما اشرفک یا احمد، محبوب اب آپ بتائیے، آپ کو اختیار دیتا ہوں کہ کون سی نعمت اور کون سی چیز آپ کو عطا کروں۔ آپ کے پاس مہمان آتا ہے، آپ میزبان کے طور پر دسترخوان سجاتے ہیں، دسترخوان پہ قسم و قسم کے کھانے نعمتیں سجا دیتے ہیں۔ سب کچھ رکھنے کے بعد آپ مہمان سے پوچھتے ہیں، یار یہ چیزیں تو میں نے اپنی مرضی سے بنوائی ہیں، آپ کے لیے رکھی ہیں، اب تم بتاؤ اور بھی کوئی چیز تمہیں پسند ہے تو وہ میں لا کے پیش کر دوں۔ یہ میزبانی کے اصول ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا، بما اشرفک یا احمد، محبوب اب آپ بتائیے کون سا شرف اور کون سا اعزاز آپ کو عطا کروں، کون سی نعمت اب آپ کو عطا کروں جو آپ کو پسند ہو۔ توجہ کرنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ سے جو مانگا تو کمال مانگا۔ اور کسی نے کیا خوب کہا، میرے سوال کی عظمت تو دیکھ اے ساقی، میرے سوال کی عظمت تو دیکھ اے ساقی، جام نہ دے میرے حسن طلب کی داد تو دے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رب سے مانگا تو مال و دولت مانگا نہیں، عہدہ کرسی مانگی نہیں، آپ اللہ کے حضور عرض گزار ہوئے اور عرض کی کہ پروردگار اپنی نسبت ابدیت مجھے عطا کر دے، اپنی نسبت ابدیت مجھے عطا کر دے۔ میں نے ساری زندگی کہا ہے تیرے بارے میں، اللہ تو میرا رب ہے۔ میں نے پہاڑوں میں بھی کہا،
میں نے مکہ کے بازاروں میں بھی کہا, میں نے غاروں میں بھی کہا, میں نے طائف کی گلیوں میں بھی کہا, میں نے برستے پتھروں کی برسات میں بھی کہا کہ ربا اللہ تو میرا رب ہے. اب ایک دفعہ تو بھی کہہ دے تو میرا بندہ ہے. میں نے ساری زندگی کہا کہ اللہ تو میرا رب ہے, اب ایک دفعہ تو بھی کہہ دے کہ محبوب تو میرا بندہ ہے. میں راضی ہو جاؤں گا, میں خوش ہو جاؤں گا. علماء نے لکھا ہے, امام راضی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ صفت عبدیت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پسند تھی کہ آپ نے معراج پہ جا کے, اتنی بلندیوں پہ جا کے بھی اس صفت کو آپ نے اپنایا ہے. آپ نے عرض کی اللہ تو کہہ دے کہ تو میرا بندہ ہے. اور پھر اللہ نے بھی جب واقعہ معراج بیان کیا تو کن لفظوں میں بیان کیا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ, کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی. اور دوسری جگہ سورہ نجم میں بھی فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. اور پھر جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم معراج کا سفر کر کے واپس آ رہے تھے, فرشتوں نے بھی گواہی دی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اور پھر پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو جو معراج کی شب تحفہ عطا کیا نماز والا, اس نماز میں بھی اللہ نے اپنے بندوں سے اقرار کرایا. تشہد میں ہم آخر میں پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اسی لیے تو نماز کو کہا گیا الصلاۃ معراج المؤمن, کہ نماز مومن کا معراج ہے. اور پھر سفر معراج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے لیے کمال بھی تھا اور آپ کا اعجاز بھی تھا. یعنی نبی کا یہ معجزہ بھی تھا بہت بڑا. ہر زمانے میں معجزات کے انکار کرنے والے لوگ پیدا ہوئے, اس زمانے میں بھی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کا سفر کر کے واپس تشریف لائے تو آپ نے آ کر مکہ کے لوگوں کو معراج کے سفر کے متعلق بتلایا کہ آج رات کے تھوڑے سے حصے میں نے مسجد حرام سے سفر شروع کیا ہے, مسجد اقصی میں پہنچا ہوں, میں نے زمین کی سیر کی ہے, میں آسمانوں پہ پہنچا ہوں, میں نے جنت کے نظارے دیکھے ہیں, میں نے رب کی قدرت کے منظر دیکھے ہیں, اور میں نے رب کی قدرت کے فلاں فلاں عجائبات دیکھے ہیں. تو اب کفار و مشرکین نے اعتراضات کی بارش کر دی. کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے, پہلے تو کوئی اوپر جا نہیں سکتا اور پھر کوئی جائے بھی صحیح تو رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ کوئی بات ہے؟ اور قرآن کریم میں جو کہا نا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, یہ جو لیلن کا لفظ ہے عربی لغت میں اس کو نکرہ کہتے ہیں. تنوین جو آتی ہے اس کو نکرہ کہتے ہیں, اور نکرہ قلت پر دلالت کرتا ہے. مطلب یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کرائی. اور تھوڑا سا حصہ بھی کتنا؟ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر سے, آپ نے جب معراج شروع کیا بیت اللہ سے, تو آپ جب سارا سفر کر کے واپس آئے تو دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی, وضو کا پانی ابھی جاری تھا, جس بستر سے آپ اٹھ کے گئے تھے وہ بستر ابھی گرم تھا. بندہ سویا ہوا ہو کسی بستر پہ, بستر سے جب اٹھتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے بستر گرم رہتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اتنا لمبا سفر کر کے جب واپس آئے تو آپ کا بستر ابھی گرم تھا. اتنی تھوڑی سی دیر میں. اور وہ زمانہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کا سفر کیا اور آ کے لوگوں کو بتایا
उस वक्त जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी, जदीद साइंसदान नहीं थे, उन्होंने तो एतराज करना था। आज के दौर में जब जदीद टेक्नोलॉजी है, बड़े बड़े साइंसदान हैं, काफी जमाने तक ये जदीद टेक्नोलॉजी वाले, ये जनाब जदीद साइंस वाले, ये भी एतराज करते रहे, जनाब ये कैसे हो सकता है, ऊपर कुराए नार है, कुराए जमहरीर है, फलां चीज है, फलां पर्दे हैं, कोई इंसान जा नहीं सकता। बड़े एतराजात किए आजकल के साइंसदानों ने भी, मगर अब साइंसदानों ने भी तहकीक करके वो इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जिस मेराज के सफर को कुरान ने बयान किया, जिस मेराज के वाक़े को अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में बयान किया, वो उसका इनकार नहीं किया जा सकता, वो मुमकिन है। ये तो आज की बात है ना, तहकीक करके मान गए। उस जमाने के कुफार और मुशरिकीन कहने लगे ये कैसे मुमकिन है, पहले तो इतना बुलंदी पे कोई जा नहीं सकता, अगर कोई जाए भी सही उसके लिए तो न जाने कितने बरस चाहिए, कितने असबाब और वसाइल चाहिए, ये रात के थोड़े से हिस्से में ये कैसे मुमकिन हो सकता है। और आजकल ये बात समझना बिल्कुल आसान है। देखें, इंसान के ढांचे में एक जिस्म होता है और दूसरा रूह होती है। इंसान का ढांचा उस वक्त कारआमद है जब तक इसमें रूह मौजूद हो। इंसान के ढांचे में रूह है तो ये जुबान भी काम कर रही है, ये कान भी सुन रहे हैं, ये हाथ भी काम कर रहे हैं, ये पांव भी काम कर रहे हैं, इंसानी जिस्म के सारे आज़ा काम कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए अगर ये रूह चली जाए तो सारी चीजें अपनी जगह रुक जाती हैं, इंसान एक बुतनुमा बन जाता है। अब जुबान नहीं बोल रही, कान नहीं सुन रहे, हाथ नहीं पकड़ रहे, ये जनाब ये पांव नहीं चल रहे, इसलिए कि रूह चली गई। मैंने कहा इंसान के जिस्म के लिए, इंसान के ढांचे के लिए रूह का होना जरूरी है। रूह हो तो सारे आज़ा काम करते हैं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पूरी कायनात के लिए बमंजिल रूह के है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूह की हैसियत से, कायनात की रूह की हैसियत से कुर्रे अर्जी पे मौजूद थे तो सारी कायनात का निजाम चल रहा था। जब आप यहां से ऊपर तशरीफ ले गए, रूह मुबारक ऊपर चली गई तो सारी कायनात जहां थी वहीं पे थम गई, रुक गई। जब आप वापस तशरीफ लाए तो जहां कायनात का जो जर्रा, कायनात का जो हिस्सा जहां से था, जहां रुका हुआ था, वहीं से चल पड़ा। तो काफिर कहने लगे ये कैसे मुमकिन है, इतराजात की बारिश कर दी, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। एक काफिर सरदार कहने लगा अच्छा आप रात के थोड़े से हिस्से में आपने बैतुल्लाह से सफर शुरू किया है, मस्जिद अक्सा में पहुंचे हैं, अच्छा आप बताएं मस्जिद अक्सा के दरवाजे कितने थे, मस्जिद की खिड़कियां कितनी थी, उसमें सुतून कितने थे। अब आप अंदाजा लगाएं, उनकी अकल मारी गई। कोई बंदा मस्जिद में आता है, नमाज पढ़ने की नीयत से आता है, ये तो नहीं देखने आता कि मस्जिद के दरवाजे कितने हैं, खिड़कियां कितनी हैं, इसमें पंखे कितने लगे हैं, कौन सी कंपनी के पंखे लगे हैं, ये तो कोई नहीं गिनता ना। सवाल बड़ा अजीब किया, कहने लगे मस्जिद अक्सा में गए हो तो बताओ मस्जिद के दरवाजे कितने थे, खिड़कियां कितनी थी और जनाब उसमें सुतून कितने थे। हदीस में आता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि थोड़ी देर के लिए मैं घबरा गया कि मैं तो गया था मस्जिद अक्सा में अंबिया की इमामत कराने, मैंने ये तो नहीं देखा कि दरवाजे कितने हैं, खिड़कियां कितनी हैं, सुतून कितने हैं। अभी आपके जहन में बात आई कि ये चीजें तो मैंने गिनी नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सारे पर्दे सामने से हटा दिए, मस्जिद अक्सा आपकी आंखों के सामने हो गई। हदीस में आता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आंखों से देख रहे थे कि दरवाजे इतने हैं, आपने फरमाया दरवाजे इतने थे। आपने अपनी आंखों से देखा खिड़कियां इतनी हैं, बताया खिड़कियां इतनी थी। आपने अपनी आंखों से देखा सुतून इतने हैं, आपने बता दिया सुतून इतने थे। जब आपने सही जवाब दे दिया ना
اب کافر لاجواب ہو گئے، دم دبا کے باہر نکل گئے، کہنے لگے یہ تو بات نہ بنی ہماری، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جال میں نہیں پھنسے۔ جب لاجواب ہو گئے نا، اب دوڑتے ہوئے گئے، کہنے لگے ایک دوسرے کو اچھا یہاں ہمارا جال کام نہیں آیا، ابو بکر کے پاس چلتے ہیں، اس کو جال میں پھنساتے ہیں۔ دوڑتے ہوئے گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہنے لگے ابو بکر کہ کیا یہ بات تمہارے عقل میں آتی ہے؟ کیا تمہارا ذہن یہ بات تسلیم کرتا ہے کہ ایک بندہ کہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں نے زمین کی سیر کی، آسمانوں پہ گیا، میں نے جنت کے مناظر دیکھے، جہنم میں عذاب دیکھے، فلاں فلاں جگہ پہ گیا، قدرت کے عجائبات دیکھے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا توقف میں پڑے، سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کیا سوال کر رہے ہیں۔ اب جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑا توقف کیا نا، کافر ایک دوسرے کو کونیاں مارنے لگے، کہنے لگے جال میں پھنس گیا ابو بکر۔ کیا کہا کہ جال میں پھنس گیا ابو بکر، یہ سوچ میں پڑ گیا ہے، آج یہ کامیاب نہیں ہو سکتا، یہ اپنے نبی کی ہر بات پہ آنکھیں بند کر کے اعتبار کر لیتا ہے، آج پتہ چلے گا۔ تو اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ یہ کہتا کون ہے؟ اچھا یہ بتاؤ یہ کہتا کون ہے؟ تو کافر کہنے لگے دیکھو پہلے ہمیں شک تھا کہ نعوذ باللہ جسے تم اپنا نبی مانتے ہو نا، پہلے ہمیں شک تھا اس کے بارے میں کہ نعوذ باللہ اس پر کوئی جادو جنات وغیرہ کا اثر ہے، اب جب اس نے یہ باتیں کی ہیں اب ہمیں یقین ہو گیا کہ نعوذ باللہ تمہارے نبی پر جادو جنات وغیرہ کا اثر ہے۔ اب حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے جب بات آئی نا نبی کی، توجہ کرنا، جب بات آئی نبی کی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر بات کی ہے میرے نبی نے تو سچ کہا ہے، کوئی اور کہتا تو جھوٹ ہو سکتا تھا، اگر میرے نبی نے یہ بات کی ہے تو میرے نبی نے سچ کہا ہے۔ حیران ہوا، کہنے لگے دیکھو اس پہ بھی اثر ہے کوئی۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا احمقو یہ تو چھوٹی بات ہے، میں تو اس سے بھی بڑی باتیں مانتا ہوں اپنے نبی کی۔ فرمایا جبریل امین کا نام سنا ہے تم نے؟ جبریل امین مقرب فرشتوں کا سردار ضرور ہے مگر میرے آقا کے در کا وہ بھی نوکر ہے۔ جبریل امین روزانہ آسمانوں سے زمین پر آتا ہے، صبح بھی آتا ہے شام بھی آتا ہے اور کبھی دن میں کئی بار آتا ہے۔ جبریل جو میرے نبی کے در کا غلام ہے وہ آسمانوں سے زمین پہ آتا ہے، زمین سے پھر آسمانوں پہ چلا جاتا ہے۔ اگر ایک دفعہ میرا نبی زمین سے آسمان پہ چلا گیا تو اس میں حیرانی والی کون سی بات ہے؟ کافروں نے کہا کہ ابو بکر بھی ہمارے جال سے بچ گیا۔ اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور دیکھو قسمت کی بات ہوتی ہے نا، ابو جہل نے اور کفار و مشرکین نے معراج کا واقعہ کس سے سنا تھا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، آپ کی مبارک زبان سے سنا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے سن کر انکار کر بیٹھے کہ یہ ناممکن ہے۔ ابو بکر کی قسمت پہ قربان جاؤں، ابو بکر نے ابھی نبی کی زبان سے نہیں سنا، ابو جہل کی زبان سے سنا، مگر ابو جہل کی زبان پہ نام نبی کا آیا کہ تمہارے نبی نے کہا ہے، ابو بکر نے ابو جہل کی زبان سے سن کے بھی اقرار کر لیا۔ اور اسی دن سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر کا لقب دے دیا گیا۔ یہ صرف صدیق نہیں بلکہ صدیق اکبر ہے۔ اچھا ایک آخری بات کہتا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ معراج کی تصدیق کر کے وہ صدیق اکبر بنے، نبی کے وفادار بنے، نبی کے تابعدار بنے، اور ابو جہل نے انکار کر کے
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے لیے ابو جہل کا لقب خرید لیا، ایک معیار بن گیا، ایک کسوٹی بن گئی کہ جو نبی کا وفادار ہوگا، تابعدار ہوگا، نبی کا نام سنتے ہی، نبی کی بات آتے ہی اپنا سر جھکا دے گا، اور جو نبی کا نام سنتے ہی، نبی کی بات سنتے ہی انکار کر بیٹھے گا، وہ ابو جہل ہوگا۔ اچھا، یہ معیار، یہ کسوٹی صرف ابو بکر اور ابو جہل کے لیے تھی؟ نہیں، یہ معیار اور یہ کسوٹی جہاں ابو بکر کے لیے تھی، ابو جہل کے لیے تھی، یہی کسوٹی ایمان کی، یہی معیار ایمان کا، یہی کسوٹی میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ہے، کہ جو نبی کی بات سن کر، نبی کی سنت کی بات سن کر جو فوراً اپنا سر جھکا لے گا، مان جائے گا، وہ ابو بکر کی طرح وفادار بھی ہوگا، تابعدار بھی کہلوائے گا، وہ ابو بکر کی صف میں کھڑا ہوگا۔ اور جو نبی کا نام سننے کے بعد، نبی کی شریعت کا مسئلہ سننے کے بعد، نبی کی سنت کا علم ہونے کے بعد انکار کر بیٹھے گا، وہ ابو بکر کی صف میں نہیں، ابو جہل کی صف میں کھڑا ہوگا۔ مثال کے طور پر بات تھوڑی واضح کرتا ہوں، ہمارے ہاں خوشی غمی میں بہت سارے رسم و رواج ہیں جن پر ہم عمل کرتے ہیں۔ اگر کوئی مولوی صاحب، کوئی پیر صاحب اور جناب کوئی ہمارا خیر خواہ رسم ہوتے ہوئے دیکھ کر کہہ دیتا ہے یار یہ نبی کی شریعت کے خلاف ہے، ایسا نہ کرو، یہ نبی کی سنت کے خلاف ہے، ایسا نہ کرو، اس وقت ہمارا ایمان پہچانا جائے گا، اس وقت یہ کسوٹی سامنے آئے گی۔ اگر ہم نبی کی شریعت کی بات سن کر، نبی کی سنت کا نام سن کر سر جھکا دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں جناب اگر نبی کی شریعت ایسی ہے، نبی کا طریقہ ایسا ہے، میں اپنا رواج چھوڑ دیتا ہوں، اپنی رسم چھوڑ دیتا ہوں، نبی کی سنت کو اپناتا ہوں، سمجھ لو یہ بندہ وفادار بھی ہے، نبی کا تابعدار بھی ہے، ابو بکر کی صف میں کھڑا ہے۔ اور جس نے بہانے شروع کر دیے، جس نے کہنا شروع کر دیا کہ جناب مجبوری ہے، یہ رسم کیسے چھوڑیں جناب، اگر یہ رسم چھوڑ دی ہماری ناک کٹ جائے گی، جناب اگر یہ رسم چھوڑ دی ہمارے باپ دادا یہ کرتے آئے، لوگ کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی، خدا کی قسم نبی کا نام سن کر، نبی کی شریعت کی بات سن کر، نبی کی سنت کی بات سن کر جو مسلمان ایسا کہے گا وہ وفادار نہیں، نبی کا تابعدار نہیں، وہ ابو بکر کی صف میں نہیں بلکہ وہ ابو جہل کی صف میں کھڑا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح نبی کا سچا وفادار اور نبی کا سچا تابعدار بنائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنتیں پڑھ لیں۔